وَقَدْ قَالَ فِي حَقِّهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمُعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نورانی اور تاریخی راستے بتا دیے، رسول جو دے آپ کو بھول لے لو، لفظ کیوں آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جی چیز سے منع کرو رک جائے، کیوں نہیں ہونا چاہیے، کیوں رکے، خبردار یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ ایک محدود کو لامحدود کیا ہے، رسول خدا ہمارے سامنے لامحدود ہے، ہم محدود ہیں، کچھ بھی مانتے محدود ہیں، محدود کو کیا پتہ ہے، لامحدود کیا چاہتا ہے، لامحدود ہمیشہ اچھی چیز چاہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میرے رسول کے بارے میں احترام کرو، اس کے سامنے اونچی آواز سے مت بولنا، آپس میں بیٹھ کر جب میرا حبیب پاس بیٹھا ہو تب بھی اونچی آواز سے نہ بولنا، ورنہ تمہارے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ نے آپ کو رسول کی عظمت کے بارے میں بتا رکھا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں سخت ترین عذاب تھے۔ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو کچھ بھی کہا ہے آپ کی بھلائی کے لیے علی کو اپنے بعد لے کے آئے ہیں، علی کو لے کے آئے ہیں کہ علی کے بارے میں من شک فی علی فقط کفر، علی کے بارے میں شک بھی نہ کرنا، جیسے میرے بارے میں شک کرنے سے خدا نے منع کیا ہے، علی کے بارے میں شک نہ کرنا ورنہ کفر ہو جائے گا، کافر ہو جاؤ گے۔ علی کے بارے میں شک نہ کرنا، بس جو علی کہیں اللہ اکبر مانو، جس سے رکے رک جاؤ۔ لفظ کیوں نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا لفظ کیوں، کیسے؟ آپ نے کبھی کہا میں کیوں نماز پڑھوں، بس اس کا حکم ہے پڑھو۔ اس نے کہا آپ کہے تو والدین کی عزت کرو، مطلقاً مومن غیر مومن جو بھی ہو والدین کی عزت کرو، ان کے آگے اف تک نہیں کہنا۔ کیوں؟ یہ حکم عدولی ہے، بس خدا نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کے والدین اللہ اور رسول کے بھی خلاف ہوں، ان کے سامنے آپ نے اگر آپ کو راہ حق مل گئی تو اف تک نہیں کہنا، ان کا احترام اور حقوق رکھو۔ یہ نہ کہو ہمارے والدین اگر مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے تب ہم ان کا احترام کریں، نہ ان کا احترام کرو۔ یہ رسول خدا کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے فرامین اسی سلسلے میں ہے، صلوات بھیج دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپس میں نزدیک پاس گفتگو کر رہے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کا تعارف کروں۔ موسیٰ جو ہے خضر کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے کہ بس میرے لیے سب کچھ خضر ہی خضر ہے۔ مثلا قرآن پاک کی آیات سورہ عنکبوت پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جناب خضر نے منع کر دیا، مجھ سے سوال نہ کرنا۔ عجب، علی کہتی ہے مجھ سے جو سوال کرنا کرو، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ فرق دیکھ لیجیے، دیکھیے کس قدر رحمت آپ کے لیے برس رہی ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے سوال نہ کرنا، اور ایک طرف کہا ہے جو کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر کسی کی مذمت نہیں کر رہا،
صرف آپ کو راستے بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے کی کیا، روز جمعہ کی کیا اہمیت ہے، شب قدر کی کیا اہمیت ہے، نیمہ شعبان کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے دوسرے دنوں کی میں کوئی مذمت نہیں کر رہا، سب دن اچھی ہیں، بلکہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ہر دن کی قدر کیا کریں، ہر دن کا ذکر ہے۔ بات سے بات آگے کہتا چلوں، ہر دن منسوب ہے ائمہ معصومین کے نام پر، جیسے کہ میں اشارہ کر چکا ہوں۔ ہفتے کا دن منسوب ہے رسول خدا کے نام پر، ہفتے کا ذکر ہے، یا رب العالمین، یا رب العالمین 100 مرتبہ کہیں۔ اتوار کا ذکر، یا ذل جلالہ والاکرام، یا ذل جلالہ والاکرام 100 مرتبہ کہیں۔ پیر کا دن، سوموار کا دن، منڈے کا دن مخصوص ہے امام حسن اور حسین کے لیے، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات ہے حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ ہمیں کہا گیا ہے کرو یہ ذکر، نمازیں الگ ہیں، زیارتیں الگ ہیں، سب کچھ ہے۔ تو کیسے میں کہ دنوں کی مذمت، استغفر اللہ، نا دنوں کی مذمت خود میں اپنی مذمت کر رہا ہوں، اپنے اعمال کو میں خراب کر رہا ہوں۔ منگل کا دن، پیر کے بعد منگل آتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ بدھ کا دن، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آپ یاد رکھیں، 100 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، جیسی بھی حالت ہے آپ کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ طاہر ہوں، وضو سے ہوں۔ بغیر وضو کے طاہر تو ہیں آپ، لیکن بغیر وضو کے آپ فرعون کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، فرعون کی بات کر رہا ہوں، ابو لہب کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک میں آگے لکھا ہوا ہے۔ لگائیں بغیر وضو کے ہاتھ؟ دشمن ہے، لیکن وہ کتاب ایسی ہے، اس کی کتاب ہے جس نے کہا کہ بس اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ جمعرات کا ذکر، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اور جمعے کا دن جمعہ سردار ہے، کیا کہیں جمعے کے دن کا؟ کہا کہ درود بھیجو 100 مرتبہ، اگر 1000 مرتبہ بھیج سکتے ہو تو نور علی نور ہے۔ سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر اللہ کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں، جو درود پڑھنے والوں کے نام لکھے جائیں گے۔ اللہ درود پڑھے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا، 1000 مرتبہ پڑھنا، نور علی نور ہے۔ اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی اپنی بلندی درجات کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ صلوات کیجیے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، جناب خضر علیہ السلام کی۔ اچانک سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ خدا پر ہمیشہ توکل رکھیں۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، ادھر لگ کرتا ہوں، ادھر چھوڑتا ہوں کہ نہیں، میں اپنا جو ہے در حقیقت اہل بیت کا ذکر، خدا کا ذکر ہے۔ یا حسین کہیں گے، کیا مقصد ہے؟ آپ نے یا اللہ کو پکار دیا، اللہ کو پکار دیا۔ آپ نے یا حسین کہا، آپ نے رسول خدا کو پکار لیا، مولا علی کو پکار لیا، بیوی فاطمہ کو پکار لیا۔ یہ بڑے ہی عظیم شان افراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ایک صلوات بھیج دیجیے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا نمودار ہوئی اور سمندر میں ایک قطرہ لیا پانی کا چونچ بھی اپنی مقدار میں، اور جناب کوئی ایسی اس نے پرواز کی کہ جناب موسیٰ کے دست مبارک پر بیٹھی اور وہ قطرہ گرا دیا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اب جب دکھایا، کہا کہ بھئی یہ چڑیا ہمیں کچھ سمجھانا چاہتی ہے۔ خضر سے پوچھا، خضر آپ نے اتنی باتیں مجھے بتائی ہیں، اس کے بارے میں بتا دو۔ خضر نے کہا تمہیں نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں۔ یہ چڑیا ہمیں بتا رہی ہے کہ تو مجھ کو جو علم کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے، اور جو علم حاصل اولو العزم نبی، کہ بلا اولو العزم نبی ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ بس امت مولا علی کی ولایت کے قائل اگر وہ صحیح ہو جائیں تو ان کے درجات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں وہ۔
تو خضر نے کہا یہ چڑیا، یہ چھوٹا سا پرندہ جو بار بار سمندر سے قطرہ لے کر اور آپ کے ہتھیلی میں رکھ رہا ہے، یہ سمجھا رہی ہے کہ موسیٰ اب خضر تمہارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمندر دیکھو، سمندر، یہ سمندر پورا علم ہے، اس سمندر سے ایک قطرہ تمہیں دے رہی ہوں، یہ تم دونوں کا علم ایک قطرہ ہے، یہ دونوں کا علم ایک قطرہ ہے، اور اس کا علم جو خاتم الانبیاء کا وسیع ہوگا وہ سمندر کی مانند ہے۔ تمہارا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے اور وہ سمندر۔ ایک سلوات بھیج دیجیے۔ کبھی تو دعویٰ کرنے والوں نے جب جس نے بھی دعویٰ کیا ہے وہ لوگوں کے آگے سر جھکا کر شرمندہ ہو کر ایک پیچھے ہاتھ کیا۔ بہت لوگوں نے دعویٰ کیے کہ میں ہر کچھ بتاتا ہوں، میں ہر کچھ بتاتا ہوں، میں ہر کچھ بتاتا ہوں، لیکن جب علی علیہ السلام نے کہا سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، زمین و آسمان کی باتیں ہیں، گہرائیوں کی باتیں، سمندروں کی باتیں، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ کون سی آیت دن میں رات میں آسمانوں پر زمینوں پر نازل ہوئی، میں بتانے کو تیار ہوں۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا، ہر ایک کو جواب ثابت، اچھا جواب، صحیح جواب۔ اب آسمانوں کی مخلوق بھی آ جاتی ہے۔ بات جہاں پر کہنا چاہتا ہوں، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے زمین و آسمان کی بات کی ہے، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اب آسمانوں کی مخلوق بھی پوچھنی چاہیے نا، آسمانوں کی مخلوق آگے سوال کر دیا، یا علی یہ تو بتائیں جبرائیل کہاں پر ہے؟ جبرائیل کہاں پر ہے جس کا آسمانوں اور زمینوں پر جانا؟ بہت سے ملائکہ ہیں، اگر وہ عرش کے لیے ہیں وہ بیت المعمور میں نہیں آئیں گے۔ بہت سے آسمان ہیں جو پہلے آسمان پر ہیں، وہ تیسرے آسمان پر، دونوں آسمان دوسرے آسمان پر نہیں جائیں گے، جھوٹ کے مقرر۔ جو زمین کے فرشتے ہیں بم سارے ڈالے۔ اب مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے یہ دیکھ کر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کہا کہ تو چپ رہی۔ بھائی اتنا کہنا تھا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے، تو وہ کہتی ہیں کہ چھت جو ہے اس میں شفاف ہوا اور وہ پرواز کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ علی سے پوچھنا پوچھ لو، علی سچ کہتے ہیں۔ یہ ہے علی کا علم، یہ ہے علی کا علم۔ اللہ اکبر۔ قبلہ جو آپ کو چیزیں ملی ہیں، آپ نے جو لینا ہے، تبھی تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں علم ہوں اور میرے علم کا مقدمہ، میرے علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جب ہم علی کے علم کے بارے میں نہیں پہچان سکتے تو رسول کا کتنا زیادہ علم ہوگا، وہ سب علی کا اور کسی کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ شجاعت کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ گھوڑے میں ہیں، ابھی آپ کا سنگ 1 سال کا بھی نہیں ہوا، چھوٹے سے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو ضرورت پڑ گئی گھر سے باہر جانے کی۔ بچہ تنہا ہے، بچہ سو رہا ہے۔ کہا کہ بچہ بھی، ماں کو علم ہوتا ہے کہ بچہ اتنا آرام کرے۔ اتنا بھی شور ہوا، لوگ گھروں سے بھاگے، گھروں میں چھپے کہ اژدہا آ گیا، اژدہا آ گیا۔ اور وہ سیدھا اژدہا کہاں پہنچا؟ ابو طالب کے کاشانہ پر، گھر میں پہنچا۔ اب جب اطلاع ملی تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت جو ہے کہ ہائے کیا میرا بچہ، میرا بچہ، جیسے ہی گئی حیدر نام ویسے نہیں پڑا، حیدر پھاڑ دینے والا، چیر دینے والا۔ بس جیسے ہی اژدہا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچا، مولا مشکل کشا نے دونوں میں ہاتھ ڈالی، اور بچپن کی انگڑائی اور ہوتی ہے، جوانی کی انگڑائی اور ہوتی ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد پہنچتی ہے تو کیا دیکھا؟ اژدہا جو ہے مرا پڑا ہے، اور علی مرتضیٰ بچوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کہا حیدری ابن حیدری ابن میرا بیٹا حیدر ہے، میرا بیٹا چیر پھاڑ کر دینے والا ہے۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟
اگر علی مرتضیٰ جوانی کے عالم میں خیبر کے قلعے کو، دروازے کو اکھاڑ کر لشکر اسلام کے لیے ایک حصہ خود پکڑ کر لشکر اسلام کو خیبر کی طرف آنے کے لیے کہہ دیں تو اس میں بھی حیرت کی بات نہیں ہے. اس میں کہنا پڑے گا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو، کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے اور کوئی تلوار علی کی تلوار سے نواز دی. شجاعت آپ کی اتنی ہے، یہاں شجاعت کی بات کرتا کروں. اللہ اکبر. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول خدا ابھی 30 سال کے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشکل کشا علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں بھیج دیا. تمام لوگوں کو علم ہو گیا، علم کی باتیں وہی شروع ہو رہی. جو بچہ رسول خدا کے دستہ مبارک پر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور کہہ دے یا رسول اللہ مجھ سے تورات، زبور، انجیل کہاں کون سی کتاب کو صحف انبیاء ہر کچھ بتانے کو تیار ہوں. جس کی بچپن کی یہ حالت ہو اس کے بارے میں شک کرنا ظلم نہیں تو اور کیا ہے. تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیری گواہی کے لیے نہ ملائکہ کی، نہ انبیاء کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی، فلاں کی. بس تیری نبوت کے لیے دو ہی افعال کافی ہیں، دو ہی. ایک خالق ہے اور جس کے سامنے نبی تھا تو جس نے تیری سب سے پہلے نبوت کا کلمہ پڑھا علی ابن ابی طالب، یہ تیری نبوت کی گواہی کے لیے کافی ہے. کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. انما یرید اللہ لیذھب، جس کو خدا نے ہر طرح کی خرابی سے، کسی کے بارے میں ایسی آیت نہیں ہے. اور یہ آیت یہ نہ تنہا رسول خدا کے بارے میں لوگ پر رسول کو سب کچھ آتا ہے نہ. اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا، ایسا بنایا، پانچوں کو ایک جگہ جمع کیا. جو حسن آ گیا تھا اس بغیر کہتے یہ میرا اہل ہے، یہ میرا اہل کہتی ہے. فاطمہ آ جاتی نہ، پانچوں کو جمع کرنے کے بعد چادر کو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ. اللہ اکبر. آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، ہمیشہ پڑھا کریں. یہ حل مشکلات ہے. حدیث کے ساتھ آپ کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کرنے والی ہے. ڈیلی پڑھیں تو نور علی نور ہے، ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ یہ پڑھنی چاہیے. اس سے فائدے ہی فائدے ہیں. زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے ان کے دوپہر بنایا ہے اور پھر تم علی کے بارے میں شک کرتے ہو. پھر تم حسن کے بارے میں، حسین کے بارے میں شک کرتے ہو. بس تمہیں اپنے آپ پر شک ہونا چاہیے. ان کے بارے میں شک نہ کرو، تمہارا ہر چیز برباد ہو رہی ہے. رسول خدا نے بہت پہلے کہہ دیا بس جو فلاح یافتہ ہے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو نجات یافتہ ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ علی اور علی والے ہیں. اور جو علی سے دور رہتا ہے اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں. صلوات دیجیے. اللہ اکبر. قبلہ واقعی یہ کتنی اچھی آیت ہے آپ کے سامنے ہے کہ علی کے بارے میں کس قدر. انما یرید اللہ لیذھب، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہ علی کی شان میں ہے. کیا تمہیں چاہیے علی کے بارے میں؟ خدا تو علی کے بارے میں بار بار گواہی دے رہا ہے. خدا نے کتنا اچھا رسول خدا کے ذریعے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ علم کا منبع کہاں پر ہے. توجہ، علم کہاں سے نشو و نما پاتا ہے، علم کہاں سے پھوٹتا ہے، علم کی جڑ کہاں پر ہے، علم کا درخت کہاں پر ہے؟ تورات پر کہ نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں کہا کہ تینوں کتابوں میں خلاصہ تو کیا جائے تو وہ قرآن پاک بن جاتا. صحف ابراہیم میں نہیں. آپ نے سنا ہوا ہے
ہر ایک اپنے اپنے انداز سے یہ گفتگو کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے۔ تو علم کا منبع کا قرآن پاک میں نہیں، قرآن پاک کتنے پاروں کا ہے؟ 30 کا۔ 30 پاروں میں مقدمۃ الکتاب شامل نہیں ہے۔ 30 پارے اور ہیں، مقدمۃ الکتاب اور ہے، سورۃ الفاتحہ اور ہے۔ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں وہ 113 ہے، 114 نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا الگ ذکر کیا ہے، سبع من مثانی، انا اعطیناک سبع من مثانی بالقرآن العظیم، ہم نے تجھ کو دی ہے 7 بزرگ چیزیں اور قرآن پاک۔ سبع من مثانی، ہم نے وہ 7 چیزیں تجھے 2 مرتبہ دی ہیں، قرآن پاک کو 1 مرتبہ دیا اور وہ 7 چیزوں کو 2 مرتبہ تمہیں دیا۔ ایک دفعہ مکے میں دی اور ایک دفعہ مدینے میں دی۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 7 آیات ہیں، وہ 7 آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا پھر قرآن کہاں ہے؟ وہ کہا ان 7 آیات میں سمو دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان 7 آیات میں سمو دیا ہے۔ اور کہا کہ یہ 7 آیات جو ہیں ان کا بھی خلاصہ بتا دیں، یہ کہاں سے پھوٹتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا یہ 6 آیات بسم اللہ میں جا کر رک جاتی ہیں۔ بسم اللہ کہاں سے آتی ہے؟ بسم اللہ کہاں سے آتی ہے؟ کہ بسم اللہ آتی ہے با کے نقطے سے، اور جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہاں جاؤ گے تم؟ ہر جگہ علی ہی علی ہے۔ زمین میں دیکھو گے علی، آسمان میں دیکھو گے علی، فرش میں دیکھو گے علی، تاریکی میں دیکھو گے علی، نور میں دیکھو گے علی۔ کبھی تو رسول خدا پوچھتے ہیں یا اللہ میں تو علی کو زمین پر چھوڑ کر آیا تھا، میں ہر جگہ پر علی 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 علی۔ فرشتے مجھ سے دور ہو جاتے ہیں لیکن علی کا ذکر مجھ سے دور نہیں ہوتا۔ باقی علی کا تذکرہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ 70,000 نور کے پردے، ہر نور کے پردے سے گزرا ہوں تو کہا کہ علی کے بارے میں بتاؤ، علی کے بارے میں بتاؤ۔ 70,000 تاریکی کے پردے وہ گزر کر میں عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا جو تیری خاص جگہ ہے، فقابہ قوسین او ادنا، بس اس خاص مقام میں اللہ تعالیٰ نے 2 میٹر کا یا 1 میٹر کا پردہ رکھ دیا۔ بس میں پردہ کہتا ہوں کسی کو، پردہ رکھ دیا۔ اور وہاں جا کر بھی کسی مخلوق کو وہاں پر مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہاں فقط 2 ہی ذاتیں موجود ہیں، یا خالق یا مخلوق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قبلہ میں کیا کہوں، وہاں پر شدت بھی نظر آئی ہے علی ابن ابی طالب کی، اور وہاں پر آواز بھی نظر آئی ہے۔ رسول خدا مستر ہو گئے، جو خالق کو معلوم ہے وہ رسول خدا کو معلوم نہیں ہے۔ کل آپ سے کہا تھا کہ 73 علوم ہیں، 73 اسم اعظم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ وہ کتنا بڑا ہے وہ خدا کو جانے، ہمیں نہیں پتا۔ 72 یا 72 جس کے پاس علم ہے وہاں جا کر اپنے علم کو مکمل سمیٹا، کوشش کی میں جانوں یہ کیا راز ہے یہاں پر۔ آخر رات کا پردہ نہیں اٹھ سکا۔ میں تو یہی کہوں گا، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، رات کا پردہ نہیں اٹھ سکا۔ سوال کرنا پڑا، استغفار کیا، الہی یہ صدا مجھ سے پہلے علی جہاں پر پہنچا ہے، مجھ سے پہلے یہ آواز ان کی آ رہی ہے، یہ آواز ان کی ہے، مجھے یہ رات تو بتا۔ اللہ اکبر، یہ رات تو بتا۔ آواز آئی، اے میرے حبیب میری مثال کسی کے ساتھ نہیں ہے، میں یکتا تنہا ہوں، میں بے مثل ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میں نے تیرے دل و دماغ میں دیکھا تمہیں جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ علی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اے رسول جو تم مطمئن ہوتا ہے علی کے ذکر سے ہوتا ہے، علی کے نام سے ہوتا ہے، علی کی شکل سے ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے تیری
ہے طرف کہ تو میری طرف اور توجہ کرے، تو میری طرف اور اللہ اکبر قبلہ جہاں تک ہو سکا یہ خدا خود جانتا ہے کہ رسول خدا کو وہ کتنا اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے نزدیک میرے قرب میں اور ہو جائے، اور قرب میں کرنے کے لیے یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کہا تو میں نے تیرے دل میں جھانکا جتنا تو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی میں نے علی کے لہجے میں تجھ سے بات کی ہے تاکہ تو میرے بارے میں اور بھی توجہ کرنا شروع کر۔ قبلہ علی کے بارے میں صرف ماننے، علی کو پہچاننے نہ گمراہ ہو جائیں گے۔ علی کو پہچاننا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم نے صرف علی کو ماننے کے لیے کہا ایک بات کی ہے۔ جو بچپن میں اللہ اکبر اس قدر خدا نے اس کو معلوم نہیں، ماں نے باپ نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی۔ علی دعا ہے انبیاء کی، انبیاء نے کہا ہے کہ یہ ہمارے طرف سے ہو، ہمارے پاس ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، بچے ذبح کرنے کے بعد انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ بس اشارہ کیا ہے، ابراہیم نے بچے بھی ذبح کرا دیے۔ اللہ نے کہا تیرا عمل مجھے پسند آ گیا، تیرا عمل ایسی ہے جیسے کر کے میں نے تیرے قبلہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی رضا پر دونوں راضی ہونے چاہیے۔ یہاں پر مجبوری نہیں ہے، آپ نے کسی کو مجبور نہیں کرنا، کسی کو اپنا کردار بتانا ہے۔ اسماعیل کو اپنے بابا کا کردار اتنا پسند آیا کہ اسماعیل نے کہا میں تو ایک اسماعیل ہوں، اگر ہزاروں مرتبہ ہزاروں بچے بھی ہوتے میری طرح کے ہوتے ہم اپنے بابا کے حکم پر قربان ہونے کو تیار تھے۔ کردار پیدا کریں، کردار۔ اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بعد کیا کہا تھا؟ کالا مومن کہ اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْعَالَمِينَ إِمَامًا نہیں کہا، لِلنَّاسِ ایک مخصوص لوگوں کے لیے، لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ عہدہ اتنا پسند آیا، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ اکبر اولو العزم بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں، اتنا کچھ ملنے خدا سے مانگ کر کر میں کہا کبھی نہ اپنے آپ کو نہ کہیں کہ میں مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جو دینے کا قابل ہے وہ تو کہہ رہا مانگو، اور خود کہتے میں مانگنے کے قابل نہیں ہوں۔ کس نے آپ کو یہ کلمات دیے ہیں؟ خدا کے یہ کلمات دیے ہیں۔ خدا کو کہنا مانگو مجھ سے، مانگو 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 مانگو، اور ہم کہیں جائے رہے ہم مانگنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ باتیں زیبا نہیں ہیں، یہ باتوں کو نکال دیں آپ۔ صرف جو مانگنے والا ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ آپ خدا کے جو نہیں مانگتا، جو کہتا ہے میں مانگنے کے قابل نہیں ہوں، یہ ایک طرح کا تکبر ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں دوں گا، جو مانگتا ہوں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھ کو امام بنایا جا رہا ہے ومن ذریتی، نبوت کیوں نہیں مانگی، رسالت کیوں نہیں مانگی، بادشاہت کیوں نہیں مانگی، امامت اپنی اولاد کے لیے بھی مانگی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ امام بچپن سے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ اکبر مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نے رسول کے ساتھ تھا۔ بس یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہے وحی کا آغاز ہو گیا۔ جب وحی کا آغاز ہو گیا ایک چیخنے کی آواز آئی، ہائے مارا گیا، ہائے مٹ گیا، اب میرا کام نہیں ہوگا، اب میں برباد ہو گیا، اب میں یہ ہو گیا۔ الا عبادک منہم المخلصین،
میں سب کو بہکاؤں گا الا عبادکا منہم المخلصین، میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا۔ یہاں پر مخلص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان تو بڑا جرت والا ہے، بڑا ذری ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ ہم کہتے ہیں شیطان فلاں سے ڈرتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے کلمات چاہیے، اس کو دور کرنے کے لیے قوت چاہیے، قوت کے کلمات چاہیے، ورنہ وہ کہتے ہیں قالا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا تَزِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ بس شکر گزاروں سے شیطان ڈرتا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو نے مجھے انسانوں کی خاطر اپنے سے جدا کر دیا، اب میں میں بیٹھوں گا لازمی، غفلت نہیں کروں گا، صراط المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، اور پھر میں گمراہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو دیکھے گا کہ اکثر شکر گزار نہیں ہے۔ ایک جگہ جا کر کہتا ہے الا عبادکا منہم المخلصین، لیکن جو مخلص بندے ہیں وہ ان کو نہیں بہکا سکتا۔ مخلص بندے کون ہیں؟ جو علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں، سلام دیتے ہیں۔ میں بچہ مفت سے بات کروں اور قبلہ یہ، اور خدا نے خود کہا کہ ان سے صرف حسد کیا گیا ہے، ان سے حسد کیا گیا ہے، اور اس حسد میں آل محمد کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ سلسلہ بہت پیچھے سے شروع ہو گیا، بار بار حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، حسین میری امانت ہے، حسن میری امانت ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی، فاطمہ کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ نے ہر باتیں بتا دی۔ قبلہ میں یہاں پر موضوع یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آل محمد کو پہچانیں، آل محمد کی محبت مزید ہو، اس کے بڑے فائدے۔ ذکر آل محمد کا کتنا فائدہ ہے، وہ لوگ اپنے گھر میں کریں، اسٹیج پر کریں، محفل میں کریں، ذکر آل محمد کرتے رہا کریں۔ بہت بڑے ایت اللہ العظمیٰ کو مکاشفہ ہوگا۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ ایت اللہ سستانی نے تقریریں کی ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ فلاں ایت اللہ نے تقریریں کی ہیں؟ بعض دفعہ ایت اللہ تقریریں نہیں کرتے، صرف گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح آپس میں سمجھاتے رہتے ہیں، یا علماء دین کو بلا لیتے ہیں، جیسے کہ امام نے تقریر بھی کرتے تھے اپنے گھر میں، علماء دین کو بھی بلاتے تھے، ذکر اہل بیت سنتے تھے۔ ایت اللہ العظمیٰ خامنہ وہ تقریر بھی کرتی ہیں، خطبے بھی دیتی ہیں، خود اپنے منظر کو بڑھا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں کہ یہ کووڈ کی بنا کے اوپر، یہ کرونا کی بنا کے اوپر صرف ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے اور ایک سامنے بیٹھا ہوا ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے۔ پابندی ڈاکٹروں کے مطابق ہمیں کرنے کی، ڈاکٹروں کا اور حجت ہوتا ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ نہیں۔ میں یہاں پر جو واقعات، میں یہاں پر دو واقعات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ محشر میں چلا گیا، اور واقعی انتقال ہو گیا، محشر میں چلا گیا۔ محشر میں ایک صف بن رہی تھی، وہ ایک صف میں کھڑا ہو گیا۔ یہ صف کہاں جا رہی ہے؟ حکم خدا سے مکاشفہ ہوا، اس کے علم یہ جنت میں جا رہی ہے۔ کون جنت میں جا رہی ہے؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ ذکر حسین سننے والے ہیں، یہ ذکر محمد وآل محمد سننے والے ہیں۔ اللہ وہ بھی کھڑا ہو جائے، اللہ کا شکر، الحمدللہ ہم پہنچ گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ اسے احساس ہوا کہ ایک تو لائن بنتی نہیں ہے، وہ فوراً جنت میں چلے جاتی ہے، ایک تو سب بنتی بھی نہیں ہے، فوراً وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جائے گا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھنے کے پاس کھڑے ہوئے تو یہ بتاؤ بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لائن تو کچھ عرصے کے بعد میری باری آئے گی جنت میں جانے کے لیے مثلاً، لیکن یہ تو فوراً جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ اس فرشتے نے کہا تم لوگ مجلس سے سننے والے ہو، اللہ تعالیٰ یہ مجلس سے پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والوں کو خدا رحمت نہیں دینا چاہتا۔
سننے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، دونوں جنت میں جا رہے ہیں، لیکن سننے والے یہ پڑھنے والے ہیں جی۔ اب اس جو کہ دنیا سے جا چکا ہے، عرض کی پروردگارا میں نے بہت مجلسیں سنی ہے، مجھے اجازت دے میں دنیا میں چلا جاؤں مجلس حسین پڑھنے کے، میں مجلس حسین پڑھنے کے لیے دنیا میں چلے جاؤں۔ اس کے عزیز و اقارب جو بیٹھے رو رہے ہیں، 10-15 منٹ کا یہ واقعہ ہوا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آئے ہوئی جو کہہ رہے ہیں بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھی خدمت کی، زندگی اچھی گزاری، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا ذکر حسین سننے والے تھے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت سالے ڈالے، اللہ یک پر جان پڑی، وہ حرکت میں آ گیا اور بیٹھ گیا، اطراف میں بیٹھے وہ ڈر گئے، غیر فطرت کی بات ہے، ڈر گئے، جانا کیا ڈرو مت۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، میسج میں تھا کہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج، اس خالق رحمت نے مجھ پر یہ رحمت کی، میں دنیا میں واپس آ گیا، میرا امامہ دینا، میری کبا دینا، اقوا بیٹھی، جو وضو کرنا تھا وضو کیا فوراً ہی، وضو کرانا یا تیمم کیا جیسی بھی حالت تھی، اور ذکر حسین کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ ذکر حسین کی ہے، کہ نبی آپ خدا حافظ، اب میں جا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھ دیا ایت اللہ صاحب، مولانا صاحب، قبلہ و کعبہ، ساری عمر تو آپ نے مجلس سنی ہے، پہلی مرتبہ آپ کو ہم نے اس حالت میں پڑھتی سنی ہے، یہ کچھ اس کا راز تو بتایا، اسے پڑھتا تو۔ پھر وہ واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے معیشت میں یہ دیکھا کہ ذکر حسین کرنے والوں کے ساتھ کتنا خدا مہربان ہے، ان کو کوئی زحمت دیتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ذکر حسین کیا۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، یہ کیوں زندہ ہے، یہ تشویق ہے، یہ شوق لائے گیا ہے، آپ بھی کریں بیٹی، آپ بھی پڑھیں بیٹی، آپ بھی کریں، اس میں ڈرے مت، چاہے گھروں میں کریں چاہے ممبر پر کریں، آپ اپنی زبان نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لوگ ہنستے ہیں آپ کی زبان کے اوپر، صحیح نہیں بول رہے، ہنسنے دیں، لیکن آپ دیکھیں میں عبادت کر رہا ہوں، اور یہ افضل عبادت ہے، ذکر حسین قبول، تمام نیکیاں اور ایمان قبول، اگر ذکر حسین قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ معاف کیجیے میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، پھر میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ مجلس میں کسی کو روکا نہ کرے، اگر کوئی کہنا میں مجلس میں جا رہا ہوں، اس کو تسلی دے، جو جی چلو کام ہو جائے، مجلس میں روک نہ کرے۔ یہ واقعات ہماری کتابوں میں درج ہے، بحر المصائب نامی سب باتیں آپ کو تمثیل قبلہ۔ ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ، جب ان کو جلایا جاتا تھا ان کے سینے پر آگ نہیں لگتی تھی، ان کے ہاتھوں پہ آگ نہیں لگتی تھی، پوچھا کیا عمل کیا، کہ یہ معلوم کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ شروع ذکر حسین کو قائم رکھنے کی جو بڑی قربانیاں کی ہیں، اور اب تک لوگ روک رہے ہیں۔ خانہ کعبہ تو خالی کر دیا، لیکن حسین کے زائرین کو نہیں روک سکے۔ قسم خدا قبلہ، میں نے ان لوگوں کو سنا ہے کہ ہمارے پاس بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، صدام جا چکا ہے، امریکہ کی فوجیں چاروں طرف ہے، اور عراق میں جانا آنا منع ہو گیا، کوئی حکومت نہیں ہے، اور ایسے عاشق پاکستان سے آ رہے ہیں، اب تو لوگ بڑے اپنی بچے کو پیچھے باندھا ہوا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بھاگ کے کبھی بھی جا رہے، دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں۔ حسین کا عشق حقیقی زندگی ہے۔ یہ واقعہ میں قبلہ حسین کے بارے میں ایت اللہ عثمان بشیر، حافظ بشیر، ایت اللہ سیستانی، میں یہاں پر فقط آپ کو خبریں سنا رہا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے یا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں
مخالفت میں جتنے میرا کسی سے کوئی ہر کوئی اپنے علم کے مطابق کہتا ہے شاہ جی کسی سے جھگڑانا کیا کرے، میں نے خدا کو مانتا بھی کیوں نہیں مانتے بھی میں نہیں مانتا، میرے لیے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھی جس نے زمین و آسمان بنائی ہمارے لیے ثابت ہے، کیوں جاؤ مت جھگڑے بھی میں رسول کو نہیں مانتا بھی نہ مانوں گی، میں علی کو نہیں مانتا نہ مانوں گی، میں حسین کی قربانی کو ایک افسانہ سمجھتا ہوں، یہ خود بنا لیں نہ مانو گے تم۔ آپ اپنے عقیدوں کو چھوڑے نا، دوسرے کے عقیدوں کو چھیڑے نا۔ کسی کو اطلاع ملی خاتون کو کہ وہ مجلس میں بہت جاتی تھی، ایک دفعہ اس کے شوہر نے جان بوجھ کے مجلس کے ٹائم پر کئی مہمانوں کا بندوبست کر لیا، بیوی سے کہہ دیا کہ آج تم نے مجلس کو نہیں جانا، مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کرو۔ اور اللہ اکبر، بیوی نے مسلمان دیکھا، ٹائم کو دیکھا، حسین بی بی زہرا آپ کی بیٹی کے لیے آنا تھا، ماتم کرنا تھا، گریا کرنا تھا، لیکن مجھے پابند کر دی، کیا کروں، کام کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب پر ایسا جوش چڑھا قبلہ میں کیا کروں۔ ایت اللہ عظمہ بشیر کہتے ہیں جس قدر ہو سکتا ہے اب زنجیریں مار، بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ نکلے، حسین کو آپ کی بہت ضرورت ہے، ایسا کام نہ کریں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی بڑی چھری لی ہے، میں اپنا سر اٹھا کر تو میں تو ڈر گیا تھا، نیچے سے اینٹ اٹھائی اس نے چھری کو چھری جا کر یقین میرے اتنے پیبست ہوگی یہاں تک آگے چھری، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ عشق اپنی جگہ پر، لیکن عشق میں آپ بہوش رہیں خدا کے لیے، زنجیروں سے منع نہیں کرتے، لیکن ہلاکت سے منع کریں گے، کیونکہ مولا کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ معلوم نہیں آپ نے کتنے کام کیا، میں ایک حقیر آدمی تھا، میں اپنی بات کرتا ہوں، حقیر آدمی، مجھ کو بولنا نہیں آتا تھا، مجھ پہ لوگ ہنستے تھے، میری ماں میرا حوصلہ چڑھاتی، دوسرے لوگ مجھے حوصلہ دینے والے ہوتے، اس کے باوجود لوگ ہنستے، لیکن حسین کا عشق تھا۔ 1963 میں یا 64 میں لاہور میں، پورے لاہور میں آگ لگا دی، اس قدر شیعوں کو قتل کرنے کے لیے، جلوس کو روکنے کے لیے موچی دروازے سے وہ نکلتا تھا، بھاٹی گیٹ سے ہوتا ہوا کربلا کا مشا جاتا تھا۔ گناہ گار نے دیکھا ہے کہ کچھ موٹے چلا رہا ہے تو دوسرے خیر میں اوپر سے اینٹیں پھینک رہی ہے اس کو روکنے کے لیے، بی بی زینب کے عاشقوں کو۔ اللہ اکبر، مجھے معاف کرنا، میں جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ واقعہ بڑا اہم واقعہ جو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد چند مصیبت کے کلمات بھی، اور کل کو چہلم بھی ہے، چہلم کے بارے میں کل سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک سلوات بھیج دیجیے۔ مولا حسین کے 100 بہروں کی تعداد میں ہر پل اضافے کے لیے سلوات بھیج دیجیے۔ میں تو یہ کہوں گا، خدا نے اپنا خانہ خالی کرانا پسند کر لیا، لیکن حسین کا روزہ خالی کرانا پسند نہیں کیا۔ حسین تو کیا، خدا نے کہا ٹھیک ہے میرا روزہ، میرا گھر خالی کر دو، نہ لوگ آئے، لیکن حسین کے عاشقوں کو نہ روکنا، کہ میں تو معاف کر کے میں پھر کچھ جذباتی ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد لا شریک، ایک سلام بھیج دیا۔ شکر کیا کریں جن کے دلوں میں حسین ہے، حسین والوں کو کبھی برا نہ کہنا، حسین والوں کو کبھی برا نہ کہنا۔ بس ایک میں یہاں پہ ایک تفصیل بیان کرتا چلوں، تفصیل
اسماعیل دیوبندی کی نام سنو گا، لاہور کے بہت مشہور فیصل آباد کے اسماعیل دیوبندی بڑے مشہور. ان سے کس نے پوچھا، یہ میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، شاید یہ آپ کو کسی کو نازیبا نہ لگے لیکن قول ہے ہی ایسا. کس نے کہا جتنے بھی بھنگی چرچی نازیبا افراد جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب علی علی کرتے ہیں، بھنگ پی کر علی علی کرتی ہیں، فلاں کام کر علی علی کرتی ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں حسین حسین کرتی ہیں. تو تمہارا مذہب کتنا برا ہے؟ یہ سوال کیا. تمہارا مذہب کتنا برا ہے کہ برے لوگ تمہارے پاس آ گئے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ خدا ایسے لوگوں کو محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کرے. کتنا پیارا جواب دیا. کیا سنو گے برے لوگ کیوں علی علی کرتے ہیں؟ کیا برے لوگ اگر برے لوگوں کو ماننا شروع کر دیں گے تو برے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا ٹھکانہ یہ، اس لیے وہ تو خود برے ہیں اور برے ہو کر وہ اچھے لوگوں کو پکارتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ نورانی بن جائے. کہ بلا اس طریقے سے نا ہمارے علماء دین نے ہمیں بچا کے رکھا. اب یہاں پر یہ جو واقعہ میں سب کچھ سمیٹتا ہوں، یہ واقعہ بیان کروں. اب کچھ خاتون جو سامان غیر لا کر رکھ دیا جی، چلو بھی 70-80 مہمان آج آ رہے ہیں، اس کا انتظام کرو. میں نے بھی دیکھا، میں نے اپنے گھر میں یہ چیزیں کی ہیں. چلو بھی 2 دن کے بعد مہمان آئیں گے، الحمدللہ قافلہ 70 لوگوں کا ہے، چلو مولا رضا کی محبت میں یہ کام کرتی ہے. بیوی نے اور مل ملا کے کام کو کیا اور 70 افراد یہ وہ نپٹ جاتے ہیں. ہمت ہو تو ایک آدمی کر سکتا ہے، ہمت ہو تو ایک خاتون کر سکتی ہے، ہمت ہونی چاہیے. اب اس خاتون سے کہا کہ بھائی فلاں وقت مہمان آئیں گے اور یہ کرو، اور وہی مجلسہ وقت کا وقت. اب یہ خاتون لگی ترکاری وغیرہ صاف کرنے کے لیے، جھاڑو جھوڑ، سوچنے لگی بھی اس وشو میں آج میری مجلس چلی جائے گی. لیکن دور سے اس کو آواز آئی، یا حسین یا حسین. دور سے آواز آ رہی. یہ بے قابو ہو گیا کہ چادر کی چادر سمیٹی سب کچھ چھوڑ کر مجلس حسین میں چلی گئی. مجلس حسین میں چلی گئی. مجلس ختم ہوئی، جب واپس آنے لگی ٹائم گزر گیا. کیا مہمان جب پہنچ گیا ہوں گے یا پہنچنے والوں کے شوہر بھی آ گیا. یا الہی اب تو میری چلو کوئی بات نہیں، بولے گا شوہر میں بنا دوں گی، یہ کروں گی، کوئی بات نہیں، میں قبول کر لوں گی. یہ سوچتی اپنے گھر میں داخل ہوئی. گھر میں داخل ہو کر واپس آ گئی. کہا یہ میرا گھر تو نہیں، میں کس گھر میں آ گئی. دیکھا ادھر دیکھا، پھر اس نے غور سے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے. کہا یہ خواتین کون ہے؟ کوئی جھاڑو دے رہا، کوئی دیواریں صاف کر. وہ اندر داخل ہوئی. بیویوں آپ کون ہیں؟ کس نے آپ کو دعوت دی ہے؟ آپ میرا کام کر رہے ہیں. سب نے سر جھکایا ہوا ہے، اشارہ کریں گے آپ اندر جا کے سنبھال کریں. ایسے اندر جا کر اب وہ اندر گئی. پھر دیکھا کہ کوئی برتن کو سیٹ کر رہا ہے، کوئی ہر چیز صفائی کر رہا ہے. پھر ان سے پہنچا، بیویوں یہ آپ کو کس نے دعوت دی ہے؟ میں نے تو کسی کو دعوت نہیں دی، آپ ہیں کون؟ اس نے کہا جو رسوئی خانے ہے وہاں وہاں پر رسوئی خانے میں خوراکیں بنائی جا رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. وہاں جا کے 2-3 خواتین ہیں، ان میں سے پوچھا کون؟ کہا یہ جو بڑی خاتون ہے جس کا قداور ہے اور جو ماشاءاللہ بہت ہی معزز ہے، اس سے پوچھا. جب پوچھنے کے لیے بیوی کون ہے آپ؟ بیوی آپ کون ہے؟ اپنے تعارف تو کریں. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میرا گھر کا کام کرے. اس وقت کہا کہ میں علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب تیرے کام کے لیے آئی ہوں. جو میرے بھائی حسین کا کام بناتی ہیں، ان کا کام آگے ہم خود کرتے ہیں. وہ چیخ پڑتی ہے کہ میں میری عزت کو بچانے کے لیے یہ اہل بیت کے افراد ہیں، میں کہیں کو کہاں پر منزلہ تو ختم ہو جاتا ہے، چیزیں بن جاتی ہیں. لیکن میں یہاں پر ایک پوچھتا بیوی آپ کو بہت غم پڑے، بہت کوئی غم کی بات تو کریں آپ. بس زینب کہے کہ مجھ کو میرے بھیا نے کہا تھا
سکینہ کا خیال رکھنا، یہ میرے سینے کے علاوہ کوئی سینہ پسند ہی نہیں کرتا، میرے سینے کے علاوہ کوئی سینہ پسند نہیں کرتا۔ میں جتنا ہو سکا میں نے سکینہ کا خیال رکھا، لیکن سکینہ پھر بھی پوچھتی ہے میرے پاپا کہاں، میرے پاپا کہاں، میں کیا جواب دوں؟ بچوں سے میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے، بچوں میں چھپایا گیا ہے۔ عباس قمی نے بیت الاحسان اس طرح کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواتین نے اپنے بچوں سے بتا دیا تمہارے بچے سفر پر گئے ہیں، تمہارے بابا سفر پر گئے ہیں، تمہارا فلاں وہ آ جائیں گے، آ جائیں، بتائے نہیں رہے کہ بچے یا ان کے بابا شہید ہو گئے، اور انہی میں سکینہ بھی تھی۔ سکینہ بابا پوچھتی بابا میرے کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ نے کیا خواب دیکھا، خواب دیکھا اپنے پھوپھی اماں کو باگی، پھوپھی اماں میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا ہے کہ 5 اولو العزم بزرگ و بالا افراد آئے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے ہیں، اور میں ان سے پوچھ رہی ہوں، دل میں ہے میں اپنے پاپا کے بارے میں پوچھوں۔ اللہ کو میں نے ایک دیکھا کہ آگے ایک آدمی آ رہا ہے، اس سے میں نے پوچھا یہ تو بتائیں آپ کون؟ کہا ہم جنت سے آئے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ وہ جو پہلے بزرگ ہیں ان کی یہ شکل، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ دوسرے کون ہیں؟ یہ نوح علیہ السلام۔ تیسرے کون ہیں؟ 5 اولو۔ کہ یہ جو آگے سب سے زیادہ جنہوں نے اپنے دیش کو پکڑا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا، آنکھوں میں آنکھوں، یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرے جد محمد مصطفیٰ ہے۔ میرا دل آیا کہ میں بھاگ کے جاؤں، کہوں گی نانا میرے بابا نہیں آئے ابھی تک، ہمیں زندان میں رکھا گیا ہے، ہمیں کوڑے مارے ہیں۔ اس لیے میں جب بھاگ کے آگے جانے لگی، خواب اس ماری ہے، میں نے کیا دیکھا؟ 5 مقدس خواتین ہودج میں آئی۔ ایک بار میں رک گئی، پھر میں نے اسی طرح کسی جو آگے تھی خاتون، کہا کہ ہم کنیز ہیں ان کی۔ یہ مقدس خواتین کون ہیں؟ کہا کہ یہ حوا ہیں سلام اللہ علیہ۔ دوسری کون ہے؟ کہ یہ آسیہ بنت مزاحم ہے۔ تیسری کون ہے؟ یہ مریم بنت عمران ہے۔ چوتھی کون ہے؟ یہ خدیجہ ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ سر جھکایا ہوا ہے، زمزم کرے کو کہا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اب جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، الفاظ کہ میں بھاگ کے کہا کہ میں نے اب نانا کو نہیں، میں نے اپنی دادی کو اپنا حال سناؤں، دادی کو اپنا حال سناؤں۔ میں بھاگ گئی، دادی اماں میرے بھائی کو قتل کر دیا، دادی اماں میرے بھیا علی اکبر کو قتل کر دیا، دادی اماں میں بھوکا رکھا، دادی اماں مشروط میں رکھا، دادی اماں میرے گلے میں رسی ڈال دی، دادی اماں یہ باتیں کر رہی ہیں، دادی اماں لیکن مجھے میرے بابا کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا، میں بابا کر رہی ہوں، میرے بابا کہاں پر ہے؟ آواز ہے میری بیٹی، بس تیری باتیں سن کے میرا دل پارا ہو گیا بیٹی، بس آگے نہ پوچھو، سینے سے لگا لیا، آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے بابا کہاں ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا میرے بابا کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پھر خواب دیکھا ہے، پھر وہ لکھا ہوا ہے، پھر خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا؟ زندان میں ہے، جن کی چھت نہیں ہے، لیکن خلاصہ ہم ایسے ہے، لیکن خواب کیا دیکھا کہ میرے بابا تشریف لے آئے۔ بابا نے آ کے مجھے گلے لگایا، مجھے بوسہ دیا، کہا کہ سکینہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں، سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ خواب ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد چوروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا کہ میں کہاں مروں؟ اکبر ہوش میں کہا کہ میرے بابا آئے تھے، مجھے سینے سے لگایا، میرے بابا آئے تھے۔ زندان میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، سب رونا شروع کر دیتے ہیں، سب روتے ہیں، زندان باقی ہوتی ہے۔ یزید کی خواب میں آنکھ کھل جاتی ہے، کہا کہ یہ شور شرابہ کیوں ہے؟ کہا کہ ایک بچی بابا کر رہی ہے، ایک بچی حسین بابا کہہ رہی ہے۔
کہا جاؤ سر لے لو حسین کا، جا کے بچی کی گود میں ڈال دو، وہ بہل جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسی کیا کرتی ہیں؟ خدا ان نسلوں کو برباد کرے۔ کہتے سر کو سینی میں رکھا، سینی میں رکھنے کے بعد اوپر رومال ڈال دیا۔ یزید نے کہا بچی زیادہ تڑپ رہی ہے نا تو بچی کو جا کے دینا، کہنا کہ اس رومال کے نیچے تیرا مقصود ہے، تیرا مقصد ہے، تو بہل جائے گی۔ وہ سینی لے کے گئے۔ میں تو کہوں گا یہاں پر بی بی زینب نے شاید یہ سمجھا کہ پھل آئے ہیں بچی کو بہلانے کے لیے۔ امام سجاد نے کہا شاید اس کے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے روایات سے سنا ہے یزید سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا، یہ اہل بیت کی اسیر کہہ رہے ہیں۔ وہ سر پہنچتا ہے اور جب سر امام سجاد جب دینے لگے سینی کہ میں سینی دوں بچی کو اپنی بہن کو بہلاؤں، کہا کہ یہ سینی فقط اور فقط یہ جو بچی رو رہی ہے بابا بابا کریے اس کو دینا۔ کہا کہ میری بہن ہے۔ سینی لے گئے اور جا کے آگے رکھ دی، بیٹے یہ پھل آیا یہ کھا لو، بہن جاؤ۔ تسلی دی ہے، رکھتا ہے تیری تسلی کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ وہ بچی نے جیسے ہی وہ رومال اٹھانا تھا، بچی ایک چیخ ماری، بابا آپ کو میں نے خواب میں ایسا تو نہیں دیکھا، بابا کس نے آپ کا گلا کاٹا، بابا کس نے مجھ کو یتیم کر دیا، بابا میں نے آپ کو ایسا نہیں دیکھا، بابا میں آپ کے سینے سے کیسے لگوں، بابا کس نے مجھ کو بیچارہ کیا، بابا کس نے؟ پورا زندان جو ہے رونا شروع کر دیا، واہ حسین واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ۔ بچی نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دونوں ہونٹ بابا کے بابا کے ہونٹوں پر معلوم نہیں کیسے رکھے ہوں گے۔ بابا بابا کہتی رہی، ہچکیاں لیتی رہی، ہچکیاں لیتے لیتے اچانک ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ ہچکیاں کا بند ہونا تھا تو زینب نے کہا کہ سجاد مجھ پہ تو ہمت نہیں ہے، زینب یہ سکینوں کا اپنی گود میں لوں۔ بیٹے تم مرد ہے، تجھ میں بڑی ہمت ہے، میں تیری خاطر صبر کر رہی ہوں، میں نے تیرے بھیا سے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ سید سجاد کو صحیح سلامت مدینے پہنچاؤں گی۔ بیٹے بہنوں کو اپنی گود میں لے لے۔ سید سجاد نے ہاتھ بڑھائے، کان میں ہاتھ رکھا، آپ میری بہن میرے سینے سے لگ جا، تمہیں نیند آ گئی ہے میں تمہیں لوری دوں گا، میرے سینے سے لگ جا۔ جیسے سجاد اپنی بہن کا کاندھا پکڑ کے اپنی طرف کیا تو سکینہ کی گردن ڈھلک جاتی ہے۔ سید سجاد نے چیخ مار کے کہا ہائے میری 4 سال کی بہن دنیا سے چلی گئی۔ یہ خبر جو ہے آنن فانن جو ہے دمشق میں شام میں پھیل جاتی ہے، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ زندان میں یہ ظلم ہوا۔ بس مختصر غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ کو بلایا گیا کہ میری بہن کے لیے تم غسل دو، کفن کا ہمارے پاس نہیں ہے، کفن کا بھی انتظام کرو۔ غسالہ نے غسل و کفن کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ پانی کا انتظام کرنے کے بعد بچی کو چاہ کر تختے پر نہانے کے لیے جب ڈالا، دوبارہ بچی کے اوپر کپڑے ڈال کے واپس آگے کہتے میں نے بچی کو غسل نہیں دینا تو خود ہی تو کسی اور کا انتظام کر لو۔ لگتا ہے بچی کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، میں اس بیماری سے ڈرتی ہوں کہ مجھے نہ لگ جائے، کہیں یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ جانو نے پوچھا وہ کون سی بیماری تم نے دیکھی ہے بتا تو صحیح۔ سید سجاد سے کہا یہ کیا بات ہے، بچی نے ہم سے کچھ چھپا کے رکھا تھا، ہم تو بچی کو بچے قوم حسین نہیں دیکھ رہے تھے، کیسی بیماری ہے؟ کہا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ان کے سینے پر کم
پشت پر نا سیاہ سیاہ نشان بنے ہوئے ہیں، سیاہ سیاہ نشان بنے ہوئے، لمبے لمبے نشان ہے، سینے تک پہنچ جاتی ہے، کمر تک پہنچ جاتی ہے۔ میں تو اس بیماری سے ڈر گئی، کہیں میں مریض نہ ہو تو کسی اور سے پوچھ لے دو۔ سید سجاد نے کہا یہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک کوڑے کھاتی آئی ہے، یہ کوڑوں کے نشان۔ أنا لا أنت لكم بذلك أجعلكم الذين ظلموا أيهم الكاذبين ينقلبون يا حسين يا حسين آپ کو ضرورت ہے تو يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين